ماہ سیام جہاں ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہے، وہیں یہ ہماری بہتر صحت کا بھی ضامن ہے۔ دنیا نیوز کے ناظرین کے نام پیغام میں برنلے کے علامہ محمد حسین سجاد ہاشمی نے اسلامی تعلیمات اور ہماری ذمہ داریوں پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی تعلیمات میں انسانی زندگی اور انسانی صحت کی بڑی اساسی اور بنیادی حیثیت ہے۔ اسلامی تعلیمات میں انسانی زندگی کے بچاؤ کے لیے اور انسانی صحت کے تحفظ کے لیے حرام قطعی جائز ہو جاتا ہے اور فرض قطعی ساقط ہو جاتا ہے۔ روزہ کی ہی مثال لے لیں۔ روزہ جس کے بارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیا جائے اور اس کی تلافی اور تدارک میں زندگی بھر روزے رکھے جائیں تو اس کی تلافی اور تدارک ممکن نہیں ہے، مگر اگر یہی روزہ انسانی صحت کے لیے خطرہ کا باعث ہو تو روزہ کو چھوڑ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ محض بیماری لگنے کے خطرہ سے، بیماری میں اضافہ کے ظن غالب سے اور بیماری میں دیر سے درست ہونے کے ظن غالب سے روزہ کو چھوڑ دینا جائز ہے۔ بسیار خوری یعنی زیادہ کھانا اسلام کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ نور مجسم شفیع مکرم نبی معظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور آپ کا پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے مراد 1/3 کھانا کھانا تھا، یعنی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر 1/3 بھوک کے مطابق بھی کھانا نہیں کھایا۔ تصوف اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں کم خوردن یعنی کم کھانا، کم گفتن، کم بولنا، کم خفتن اور کم سونا ہے۔ اسے قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام بھی کہا جاتا ہے۔ کم کھانے سے، کم بولنے سے اور کم سونے سے روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ کھانے سے، زیادہ بولنے سے اور زیادہ سونے سے روح پر مردنی چھا جاتی ہے۔ افطاری کے موقع پر عام طور پر معمول یہ ہے کہ دن بھر انسان بھوکا رہتا ہے، اور جن جن چیزوں کی وہ تمنا کرتا ہے سر شام ان ساری چیزوں کا ڈھیر لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ یہ امر روزے کی حکمت اور روزے کے فلسفہ کے خلاف ہے۔ روزے میں معمول کے مطابق کھائیں، بلکہ معمول سے کم کھائیں، اور وہ چیزیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، جیسے فرائی چیزیں، ان سے کامل اجتناب کیا جائے۔ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کا یہ قاعدہ، اصول اور ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہ ہو، انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔